نواز شریف کے خلاف اقامہ نکلا, ساری وہ چور ہیں ڈاکو ہیں, تو نکلا کیا؟ اقامہ, ایکسپائرڈ ویزا. اور مریم نواز شریف چور ہے ڈاکو ہے, کیا؟ اناناس. اناناس. بات یہ ہے کہ الزامات اگر کسی نے جھوٹے لگائے, کسی نے ہماری فائنینشیل انٹیگریٹی کو کویسچن کیا, یہ تم جھوٹے ثابت ہو گئے ہو, تمہاری خاک میں ناک رگڑی گئی ہے, ہر چیز تمہاری جھوٹی ثابت ہوئی. میرے پہ الزام لگایا, 5 سال آئی سفرڈ بیکاز آف دیٹ لائی. اس کی وجہ سے میں جیل گئی, 5 مہینے جیل میں رہی, اور جب کورٹ میں اپیل ہوئی, کورٹ نے وہ کیس اٹھا کے باہر پھینکی. یوتھ کی بات نہیں ہو رہی کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے, یوتھ کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے کیا کرنا ہے. جو اتنا بڑا یوتھ بلج ہے, اس کو پاکستان کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے, برین ڈرین کو کیسے روکنا ہے, وہ بات نہیں ہو رہی. انڈیا کدھر چلا گیا, بنگلہ دیش آئی ٹی کی فیلڈ میں کہاں سے کہاں نکل گیا, اور ہم دیکھو کہاں بیٹھے ہیں. اب جو دنیا کے حالات ہیں نا, دنیا میں ورلڈ وائڈ ریسیشن, اکنامک ملیز نے دنیا کی ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی گھیرا ہوا ہے, کہیں پر بھی جاب اپرچونٹیز نہیں. تو کیا پاکستان کو نہیں پتا کہ اب جاب اپرچونٹیز اس طرح سے کوئی بھی گورنمنٹ نہیں دے سکتی؟ یہ ضرور ہے کہ کبھی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے, اور ملک جیسے سی پیک آ رہا تھا پاکستان کے اندر, تو پروجیکٹس آ رہے تھے ڈیولپمنٹ. جب ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آتے ہیں, انویسٹمنٹ آتی ہے, فیکٹریز لگتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, اور کام ہوتے ہیں, تو اس میں جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن اب جاب اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں ہیں, پوری دنیا میں نہیں. اور کل توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس حکومت نے پبلک کی. جب عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئی, اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا, میرے تحفے میری مرضی, کیونکہ پتا تھا نا چوری کی ہوئی ہے. تو ابھی تو شہباز شریف حکومت نے پبلک کر دی, جس نے چوری نہیں کی ہوتی وہ پبلک کرتا ہے ڈیٹیلز. تحفے خریدنے کا قانون کہتا ہے, تحفے چوری کرنے کا نہیں کہتا. کہ جو اس کو کندھے پہ اٹھا کے لائے, آج انہوں نے اس کو, وہ ان کے لیے اتنا ہولناک تجربہ تھا کہ انہوں نے اٹھا کے سر سے نیچے پھینک دی, اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. اور اب وہ جو اس کے ریمینز ہیں, ویسٹیجز ہیں, 2-4 لوگ وہ پکڑے ہوئے ہیں, اب ان کے اوپر تکیہ. ہر بات پہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھو, کورٹ ہمیں یہ دے دے گا, کورٹ ہمیں وہ دے دے گا. نواز شریف کے وقت میں 100 سے نیچے رہا ڈالر. 4 سال, مذاق نہیں ہے بچوں, 4 سال آٹے کی قیمت نہیں بڑھی. مجھے سمجھ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہتر فائنینشیل سٹیٹس رکھتے ہو, اللہ کرے کہ اور بھی زیادہ اچھا ہو. آپ لوگوں کو گھر میں پرابلم نہیں ہے کہ روٹی سب کے گھروں میں پرابلم ہے, مجھے پتا ہے, ہر کلاس اس سے افیکٹ ہوئی ہے. لیکن ان لوگوں کا سوچو جن کی زندگی میں صرف اور صرف وہ کماتے اس لیے کہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلا سکیں. نواز شریف کے دور میں 4 سال IMF کا پروگرام بھی چلایا, لیکن آٹے کی قیمت 35 روپے سے بڑھنے نہیں دی. 4 سال IMF کا پروگرام بھی چلایا, گھی کی قیمت 140 روپے سے بڑھنے نہیں دی. 4 سال IMF کا پروگرام چلایا, لیکن چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 55 روپے کلو سے بڑھنے نہیں دی. اور چند روپے کلو سبزیاں ہوتی تھی, سستا ترین وہ زمانہ تھا. اور قوم کا جو بیٹا شہید ہوا, اس کی آپ کے دل میں یہ عزت تھی. آپ کو پتا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا, آپ کو پتا تھا کہ اس کو ڈرائیور کو کہا کہ بھیس بدل لو تاکہ اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے, اور وہ PTI کے رہنما کی گاڑی میں اس کو وہ پھینک گئے ہاسپٹل. تو ان کی ماں کل کہہ رہی تھی, ضلع شاہ کی ماں, میں دیکھ رہی تھی, میں خود ایک ماں ہوں, میں دیکھ رہی تھی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ یہاں بیٹھ کے سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, جب میرا بیٹا ہاسپٹل میں پڑا تھا ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچی؟ اور ان کو سچائی کا پتا تھا, انہوں نے سچائی چھپائی. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کو پتا تھا, اور انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ جاؤ جا کے شیو کر لو اور اپنا سارا حلیہ تبدیل کر لو, کیونکہ ہم نے اس بچے کی جیسے سائفر پہ کھیلا تھا نا, اور کہا تھا, وہ آڈیو سنی تھی عمران کی, جا کہہ رہا تھا سائفر سے. جج جو ارشد ملک صاحب تھے, ان کی وہ ویڈیو آ گئی تھی بازار میں, جس میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف میرے سے زبردستی فیصلہ لیا گیا.
تو جب وہ سامنے آ گئی تو میں نے جگہ جگہ جا کے نواز شریف صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے کیمپین چلانی شروع کی. وہ بہت بڑے بڑے جلسے تھے. انہوں نے مجھے, میں اپنے والد سے ملنے ان دنوں میں جیل میں گئی کوٹ لکھپت میں, انہوں نے مجھے وہاں سے اریسٹ کر لیا. تو 4 سال جتنی بری وکٹمائزیشن کا ہم نے سامنا کیا ہے, ان کو تو کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. بات یہ کہ تب مریم نواز کو تب بھی جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ اجازت مریم نواز نے ان سے چھین کے لی تھی. جب میں نے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام, مجھے 2014 میں نواز شریف صاحب نے آنرری کہ تم پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرو, تو میں نے اسکریچ سے اس کو شروع کیا. اس میں یوتھ لونز بھی ہم نے بچوں کو دیے, اسکالرشپس بھی ہم نے خود جا کے یونیورسٹیز اور کالجز میں لیپ ٹاپس اور لونز, جو بچے ٹیکنیکل ٹریننگز کرنا چاہتے تھے ان کو ہم نے ٹیفٹا کے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگز ان کی کرائیں. ان کو ٹریننگز کے ساتھ ہم نے اسٹائپنڈز دیے. اس وقت کے وقت میں 12,000 روپیہ اسٹائپنڈ جس بچے کو ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملتا تھا. بچے اتنے خوش تھے. پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو انکیوبیٹرز بنا کے دیے. تو یہ سب ہیں کام کرنے والے, بجائے اس کے کہ ایک کو دوسرے سے لڑا دو, ان کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں لگا دو. یہ آپ سوچو کہ اگر یہ چیز جاری رہی تو یہ ملک کدھر جائے.